ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہے، بچہ لے کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اس کو درس نظامی پڑھانا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے پڑھائیں. سال کتنے لگیں گے؟ 8. کہتے ہیں پورے 8؟ ہاں جی پورے 8. پورے 8 سال؟ تو میں کہتا ہوں 8 سال میں بھی یہ عالم نہیں بنے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. درس نظامی جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے علم پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، پھر ساری زندگی مطالعہ کرنا ہے، پھر ساری زندگی ریسرچ کرنی ہے، پھر کتابیں پڑھنی ہیں، پھر محقق بننا ہے. ورنہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی لیکن آپ کے لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، ساری زندگی سیکھنا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں کہا تھا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک، حضور اتنا لمبا پیریڈ دے دیا آپ نے پڑھنے کا. ہمارے ہاں تو جو بندہ 6 مسئلے کل سن لیتا ہے مفتی اعظم ہو جاتا ہے. مفتی اعظم. میں حرم شریف میں تھا تو ایک صاحب وہاں زیارتیں کراتے ہیں، بڑے دوست ہیں، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب جو بندہ ایک عمرہ کر کے چلا جاتا ہے نا، وہ جب دوبارہ آتا ہے تو وہ مفتی اعظم بن کے آتا ہے. وہ پھر سارے لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، خبردار کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم یہاں پکے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی باتیں نہیں پتی جو وہ بتا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر سے ایسے کرنا ہے. اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، مجھے ذرا تھوڑا سا اللہ موقع دیتا رہتا ہے حاضری کا، یہ میں نے بالکل پرکھا ہے. اور اگر وہ حج کر کے آ گیا تو پھر تو شیخ الحدیث ہے، پھر تو وہ کسی کو جینے ہی نہیں دے گا. اور اگر کوئی 2-4 کتابیں سیدھی، کیونکہ سیدھا پڑھا نہیں نہ جاتا قرآن و سنت کو، کئی مشکل لفظ بھی بیچ میں آتے ہیں، اگر 2-4 اردو کی کتابیں بھی وہ سیدھی پڑھ گیا تو پھر وہ کہتا ہے مولویوں کی پتہ ہوگی. تو میں نو پتہ ہے سارا. سیدھی پڑھنے لگ گیا نا، ذرا صحیح لائن پوری پڑھ لیتا ہے تو اب کہتا ہے مولویوں چھوڑیں آپ، یہ جلد بازی ہے. اس سے آپ کی طبیعت تکلیف، زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا رکیں. اور میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر وٹا بھی کدھرے پیار ویسے ہی پارا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو، کبھی ادھر بھاگے تو پھر تو جو ساتھ وزن ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے. مہربانی کریں یہ تھوڑی جلد بازی چھوڑیں، تھوڑا سکون، تھوڑا اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ، تھوڑی اپنی زندگی میں توقف پیدا کریں. سکون آئے گا انشاءاللہ تعالی. تھوڑا چیزوں کو سہنا سیکھیں. یار کوئی ضروری ہے کہ ہر بندے کا جواب دینا ہے؟ وہ ایک بچہ بڑے جوش و خروش سے 4-5 کتابیں بھی لے کے آ گیا، اور ہمارا بھی ایک بچہ بڑے جوش میں تھا اس کو جواب دینی، اس نے ہاتھ میں کتاب بھی پکڑی ہوئی، یہ بات بتائیں یہ کریں وہ کریں. تو میں ہنسنے لگا. وہ کہنے لگا ہم اتنے جذباتی ہیں، سنجیدہ ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا اب ہر جگہ میں جذباتی ہو جاؤں گا تو میں تو بلڈ پریشر کا مریض بن جاؤں گا، تو مجھے اپنا کام کر دیں. تو کہنے لگا جی ان 2-4-5 سوالوں کے جواب. میں کہ پتر تو انج کر کسی بڑے نو لیا. وہ بھی میرا منہ دیکھنے لگ گیا. کہنے لگا پیر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ ابھی آپ طالب علم ہیں، جب آپ ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ پہ کھلیں گی. ابھی آپ الجھ گئے ہیں، اس لیے یا تو علم پورا پڑھیں یا پھر کسی ایسے شخص سے رابطہ رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہو. الجھے نہیں، جلد بازی نہیں کریں، بھاگے نہیں. یہی ہمارے طریقت کے لوگوں کا ہے. وہ اکثر آ کے لوگ کہتے ہیں جی حضرت صاحب وہ بندے کدھر گئے جو ایک نظر مارتے تھے تو بندہ نیک ہو جاتا تھا. میں کہ بھائی مینوں بھی دسی کو بندہ انج دا لبا تھے. بھئی اگر ایک نظر سے بندے نے نیک ہو جانا ہے، پہلے دن ہی اس نے ولی اللہ بن جانا ہے، تو غوث پاک نے 40 سال نمازیں کیوں پڑھی؟ خواجہ معین الدین اجمیری نے 50 سال نفل کیوں پڑھے؟ آپ نے تو ایک نظر سے نیک ہونا ہے. تو ان لوگوں نے ساری زندگیاں مصلے پہ کیوں گزار دی؟ حضرت عثمان غنی تو آخری دن بھی تلاوت کر رہے تھے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ بس ایک نظر سے اب میں نیک ہو گیا ہوں. تو یہ ساری ہماری جلد بازیاں ہیں جن کے سبب سے ہم خود بھی آزمائش کا شکار ہیں اور ہمارے ساتھ والے بھی. ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وقت لینے کا بھی. سب سے زیادہ مزیدار بندہ مجھے ملتا ہے کبھی کبھی تو مل کے نا تو خوشی ہوتی ہے. حضرت صاحب ٹائم، وہ یار مصروف ہے. وہ کہنا جی 50 سالوں کا دیو، ہم تو منتظر کھڑے ہیں نا. اور ایک درویش آدمی ملے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ٹائم چاہیے. میں نے کہا ذرا آج کل مصروف ہوں. اس نے کہا حضرت صاحب جو آپ نے لائن بنائی ہے نا ٹائم دینے والوں کی، اس میں سب سے پیچھے مجھے کھڑا کر لیں، کدی تیواری آ ہی جائے گی نا. اور میں نے کہا یہ بندہ مردار ہے. بچے سے میں نے کہا یار کوئی دیکھ کسی جگہ کوئی گنجائش بن جائے تو آپ اگر وسعت پیدا کرتے ہیں نا، وسعت. اور کچھ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں لو جی ساڈا ہی دل کر رہا ہے تو ہن تہاڈے کول ہی ٹائم کو نہیں. ایسے بھی ہے جی ساڈا ہی دل کر رہا ہے تو ہن تہاڈے کول ہی ٹائم کوئی نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری جلد بازیاں ہیں، یہ شدت پسندی ہے. اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس سے تلخی پیدا ہوتی. کبھی بھی آپ بغیر اطمینان کے اپنی زندگی نہ گزاریں، سکون میں رہیں. آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو بڑا ہی میٹھا ہے.
جو بڑا ٹھنڈا ہے، جس کے اندر راحت ہے، جس کے اندر سکون ہے، جس کے اندر خوبصورتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت آدمی تھے، تو دور دراز سے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، دور دراز سے جو لوگ ملنے آتے تھے تو ایک درویش ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، شیخ یحییٰ ان کا نام ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ہر بندہ سوال پوچھتا تھا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کوئی بات پوچھتے؟ تو میں نے کہا مجھے مزہ لینا ہے اپنے شیخ کا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے دیکھنا وہ خود پوچھیں گے کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کوئی بات تو نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں یہ تو مزہ تب آئے گا نا جب چپ کر کے بیٹھیں گے۔ کیا کہا تھا کسی نے کہ چپ کر سیں تے موتی مل سن، تے ذکر کریں تے جے پاگل وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو ہم تو شور سے چیزوں کو جیتنا چاہتے ہیں، تو شور سے چیزیں جیتی جا سکتی؟ اطمینان بڑی چیز کا نام، بڑے وقار کا نام۔ زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سکون، تھوڑی ٹھنڈی بات۔ اب یقین کریں ایک سمجھدار ترین آدمی، اس نے طلاق دے لی۔ میں کئی دفعہ اس سے مشورہ لیتا تھا، طلاق دے لی، اور آج تک وہ بھی پچھتاتا ہے، اور میں بھی جب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ بندہ اس طرح نہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ بیوی سے کہا میرے آنے سے پہلے روٹی پکا دینا، نہیں پکی۔ جذبات آپ جس چیز میں مرضی غصہ کر لیں، آپ غصہ جس چیز میں مرضی کر لیں، بس وہ کسی کام لگ گئی، نہیں کر سکی تو طلاق دے دی، اور جوڑا بھی مثالی، تعریفیں بھی اپنے منہ سے ادا کرتا، گھر ٹوٹ گیا تھوڑی سی جلد بازی سے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر تھوڑا اطمینان ہو جائے، تھوڑا سوچیں، تھوڑا پرکھیں، آزمائش میں نہ پڑیں، لیکن تھوڑی سی جلد بازی۔ قتل کیوں ہوتا ہے؟ غصہ بڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے سزا دینی تھی، میں نے یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ رب بھی تو سزائیں دیتا ہے نا، قیامت کو بھی تو عدالت لگنی ہے نا۔ تو وہ جلد بازی، تلخی ہمارے مزاجوں کی، اس نے ہمیں بڑی ساری جگہوں پہ پریشان کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، کاش تو ٹھیک ہو جائے تو میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو جلدی کرتی ہے بات کرنے میں، تو اذیت دیتی ہے تو میں بھی اذیت میں آ جاتا ہوں۔ ورتل القرآن ترتیلا، یارو ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، ذرا سجدہ کرو تو ذرا خوش ہو کے کرو، درود شریف پڑھو تو پھر کیا ضرورت ہے تیزی سے صلی اللہ تعالی وسلم کہہ کے گزرنے کی؟ ذرا سکون سے پڑھو، سوچ کے پڑھو کہ کس کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، ذرا رک کے پڑھو، جب ذکر کرو تو ذرا اس کا ذائقہ لو، جب بات سنو تو اس کا لطف لو۔ جلد بازی آپ کو پریشان کرے گی، خراب کرے گی، چیزیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اطمینان قلبی عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔